حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردہ ہے، اور آج کل کی عورتیں بے پردہ چہرہ کھلا رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پردے میں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نیند میں چلنے پھرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ وہ نیند میں ہے، چل پھر رہا ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہوش میں ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ آج کل حجاب کے نام پہ عجیب تماشے ہو رہے ہیں۔ عورتیں حجاب بولتی ہیں، ان کا چہرہ کھلا ہے۔ حجاب کے نام پر بڑے بڑے لیکچرز دے رہی ہیں عورتیں، اور ان کا چہرہ کھلا ہے۔ یہ کیسا حجاب ہے؟ صرف سر ڈھانکنے کا نام حجاب نہیں ہے، چہرہ ڈھانکنے کا نام بھی حجاب ہے، بلکہ غیر مردوں کو دکھانا تو حرام ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، محدثین نے، سوائے ایک آنکھ کے باقی سب پردہ ہے۔ جس نے کبھی قرآن کا ٹائٹل نہیں دیکھا، وہ لوگ پکار رہے ہیں قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا پردے کا حکم نہیں ہے؟ پردے کا حکم تو کئی آیتوں میں ہے، لیکن 2 آیتوں میں کھلے طور پر ہے، واضح ہے۔ ایک زمانہ پہلے، غالباً اکبر الہ آبادی یا کوئی اور ہے، یہ 21ویں صدی کا انقلاب ہے۔ بدن پہ برقع، چہرہ بے نقاب ہے۔ انقلاب، الٹا انقلاب ہو رہا ہے کہ سارا بدن چھپا ہوا ہے مگر چہرہ بے نقاب ہے۔ تو چہرہ تو اصل پردہ ہے۔ تو پتہ چلا اس قوم پر اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ خلاف ورزی بھی کریں گے، بے پردگی بھی کریں گے، بے حیائی بھی عام کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم پر رحم ہو، کرم ہو، تو کوئی رحم آنے والا نہیں ہے۔ رحم صرف اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کہ چادر اوڑھنے کے لیے جو برقع ہوتا ہے وہ کالا ہونا چاہیے، اور آج رنگ برنگی برقعے نکل گئے۔ وہ برقعے نہیں دکھ رہے ہیں، عورت کپڑے پہن کے باہر نکلی ایسا دکھ رہا۔ اس طریقے کے برقعے، ہم اقسام کے رنگ برنگی برقعے۔ یہ کالا برقع صحابہ کرام کے دور سے ہے، نیا نہیں ہے۔ اس زمانے سے کالا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ باضابطہ روایتوں میں، محدثین کی سیرت، ان کی زندگیوں میں کالے رنگ کا برقعے کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے جنت میں بڑا محل ہوتا ہے، دنیا میں شوہر کا دیا ہوا گھر ہی اس کا اپنا وطن ہے، اس کا اپنا شہر ہے، اسی میں اس کو زندگی گزارنا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے کنویں سے نکالنے سے مچھلی مر جاتی ہے، عورت کو گھر کے باہر بلا ضرورت نکالنے سے بھی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو زندہ رکھیں، ایمان والی بنائیں، بے پردہ ہونے سے بچائیں آیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء میں، زندگی گزارنے کے معاملات میں، تعلیم و تربیت کے بارے میں، اور پردہ، حیا، ایسے اہم موضوعات کو لے کر مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان موضوعات کو موضوع بحث بنا کر شک اور شبے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تقریباً مسلمان بچے اور بچیاں پردے سے، حیا سے دور ہوتی جا رہی ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بے پردگی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور پردہ کرنے کو جہالت سمجھا جا رہا ہے۔ جبکہ جو علم، عقل اور سمجھ والے ہوتے ہیں وہی پردہ کرتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ پردہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھایا اور بتایا ہے، انہیں ماننا اور اس پر عمل کرنا حقیقت میں علم ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، اور اس کا انکار کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا یا اس کی ضرورت نہیں سمجھنا، یہی جہالت ہے۔ تو مسلمان جہالت سے دور رہیں، علم کے قریب آئیں۔ اس دور میں اہل اسلام کو ان 2 باتوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم بھی قرآن پاک، حدیث پاک میں، اسلام میں ہے، اور جہالت کا علاج بھی دین اسلام میں ہے۔ حاضرین کرام، جب پردے کی بات آتی ہے تو بہت سارے دین اسلام کے جو مخالف ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ پردے کو حقیر سمجھتے ہیں، یا پھر عورتوں کو پردے کا جو حکم اسلام میں دیا گیا ہے اس کو قیدی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اگر پردہ کریں گے تو قیدی بنی رہیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، عجیب سی بات ہے
آپ غور کیجئے کہ پردہ نہ کرنا اگر آزادی ہے، پردہ نہ کرنا اگر آزادی ہے تو پھر دنیا میں ہر جانور آزاد ہے، اس لیے کہ کوئی جانور پردہ نہیں کرتا۔ آپ بتائیے کس جانور کے بدن پہ لباس ہوتا ہے؟ تو یہ حیوان، چرند پرند، بکری، گائے، بیل اور جنگلی جانور، یہ سب جو نظر آتے ہیں، کیا یہ آزاد ہیں؟ اور یہ کہاں سے آزاد ہے؟ ایسے ہی پرندوں کو لوگ پالتے ہیں، آپ دیکھیں گے زو وغیرہ میں بھی جانور پالے جاتے ہیں، انسان بھی پرندوں کو پالتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں۔ تو یہ تمہاری قید میں رہنے والے جانور آزاد کہاں ہیں؟ لباس نہ پہننا، پردہ نہ کرنا اگر آزادی ہے تو ہر جانور آزاد ہے۔ بات آزادی کا معاملہ لباس سے، پردے سے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ پردہ کرنا یا پردہ کرنے والا قیدی ہے تو پھر مرد کیوں لباس پہنتا ہے؟ جتنا بھی لباس پہنتا ہے، مرد جو لباس پہن رہا ہے، انسان جو لباس پہن رہا ہے، کیا یہ لباس قید ہے یا پہننے والے کو قیدی بنانے والا ہے یا نہیں پہننے والا آزاد ہے؟ یہ کہاں کا تصور ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس لوگوں کی بنائی ہوئی چند بناوٹی باتیں ہیں۔ اس کی طرف مسلمان بچے اور بچیوں کو، مسلمان عورتوں کو کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اب میں اصل بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے، قرآن مجید ہم کو جو حکم دیتا ہے ہم اسے تسلیم کرنے والے، احادیث شریفہ میں جو تعلیمات ملتی ہیں ہم اسے ماننے والے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کی بات مانتے ہیں، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم بزرگوں کے، صحابہ کرام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جیسے قرآن پاک اور حدیث پاک سمجھا اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں۔ آپ غور کیجئے، کیا ہم کو مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم یہودیوں کی پالیسی پر عمل کریں؟ کیا ہم کو مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عیسائیوں کے طریقے پر چلیں؟ یا مسلمان ہم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے طریقے پر چلیں؟ کس لیے ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم مسلمان اللہ رسول کی بات ماننے پر ہیں تو پھر پردہ کرنے سے کیوں شرماتے ہیں اور بے حیائی سے کیوں نہیں بچتے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو بے حیائی سے بچنا ضروری ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو پردہ کرنا لازم ہے۔ اب یہ جان لیجئے، دین اسلام میں پردہ ہر ایک کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے پردہ ہے دین اسلام میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پردے کی مقدار، بدن چھپانے کی جو مقدار ہوتی ہے اس میں فرق ہے، بس اتنا ہی ہے۔ پردہ تو ہر مسلمان مرد بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، لیکن چونکہ دنیا کے دوسرے لوگ، عورتیں خاص طور پر ویسا پردہ نہیں کرتی جیسے مسلمان عورتیں کرتی ہیں، اسی لیے اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ خاص ہے، یہ بات کہی جاتی ہے بس۔ اب دیکھیے، احادیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سارا بدن چھپائے۔ مرد کے لیے فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے۔ ناف بھی اس میں داخل ہے، اگر کسی کی ناف دکھتی ہے، نظر آتی ہے، حرام ہے، اور ناف کے برابر بدن کا پچھلا حصہ بھی نظر آئے وہ بھی حرام ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کریں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو جینس پہنتے ہیں اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کا ٹی شرٹ کمر کے اوپر ہوتا ہے اور جینس ان کے ناف کے نیچے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ بے پردگی کر کے خود بھی حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کی اتفاقی طور پر نظر پڑتی ہے ان کو بھی حرام میں مبتلا کر رہے ہیں۔ گناہوں کا بازار لوگوں نے بازاروں میں، مسجدوں میں گرم کر رکھا ہے۔ یہ ماحول
بے پردگی کا پیدا ہو رہا ہے۔ تو بے پردگی سے بچنا مرد کے لیے بھی لازم ہے، عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔ پردہ اسلام ہر ایک مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ پردہ کرے، مرد بھی پردہ کرے، عورتیں بھی پردہ کریں۔ مردوں کا پردہ کم از کم لازم اتنا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپائیں، عورتوں کا پردہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر کتنا ہے؟ حاضرین، اب عورتوں کے پردے کی بات آئے تو میں تھوڑی وضاحت کروں گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ عورتوں کے پردے کی حقیقت کیا ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلمان عورت کا پردہ، میں احادیث پاک آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ مسلمان عورت کا پردہ محرم کے لیے علیحدہ ہے، غیر محرم کے لیے علیحدہ ہے۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ مرد، محرم وہ مرد جس سے نکاح کرنا کسی بھی عورت کے لیے حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت، تو اس کا باپ اس کے لیے محرم ہے، اس کا چچا محرم ہے، اس کا دادا محرم ہے، اس کا نانا محرم ہے، اس کا بھائی محرم ہے، اس کا بیٹا محرم ہے، اس کا بھانجا محرم ہے، اس کا بھتیجا محرم ہے۔ یہ سارے محرم ہیں، ان سے رشتہ کسی بھی عورت کا کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں اچھی طرح۔ ایک بات ہوئی، غیر محرم، ان کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ غیر محرم ہیں۔ غیر محرم میں وہ لوگ بھی ہیں جو رشتہ دار ہیں، اور غیر محرم میں وہ لوگ بھی ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خلیرہ بھائی، چچیرا بھائی، تائرہ بھائی، پھپھیرا بھائی، یہ بھی غیر محرم ہیں۔ غیر محرم ہے مطلب ان سے پردہ کرنا فرض ہے، لازم ہے ان سے پردہ کرنا۔ اگر کوئی بہن اپنے خلیرے بھائی سے پردہ نہ کرے، دونوں گنہگار ہیں۔ اگر کوئی پھپھیری بہن اپنے ممیرے بھائی سے پردہ نہ کرے، دونوں گنہگار ہیں۔ یہ پردہ لازم ہے، اگرچہ کہ یہ پردہ ہمارے گھروں میں نہیں پایا جاتا، اس کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، رشتہ دار ہے سمجھتے ہیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ پردہ کرنا ان سے بھی لازم ہے۔ اسی طرح بھابھی کا اپنے دیور سے پردہ کرنا بھی لازم ہے، فرض ہے۔ دیور کے لیے بھابھی بھی پردہ ہے، یہ بھی لازم ہے، اس کو بھی ہمارے پاس پردے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اب آپ غور کریں کہ بھابھی کو دیور سے، چچیرے، خلیرے، پھپھیرے، ممیرے بھائیوں سے ایک عورت کو پردہ کرنا اتنا لازم ہے، تو پھر غور کریں کہ غیروں کے سامنے بے پردہ ہونا کیسے جائز ہوگا، اور کیا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ پچھلے زمانے میں بے پردگی کی وجہ سے بھی عذاب آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ہم اللہ کے نبی کی امتوں میں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، عذاب نہیں آ رہا ہے۔ ورنہ اس دور میں وہ پچھلے زمانے میں بے پردگی کا جو عذاب آیا تھا، اس دور میں وہ عذاب آ سکتا ہے۔ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور رحمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے۔ اتنی بے پردگیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، غیروں کے ساتھ بے پردگی اور بات ہے، خود گھروں میں بھی بے پردگی ہو رہی ہے، اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ اس پر عمل کرنا اگرچہ کہ مشکل ہوگا، دشوار ہوگا، لیکن مسلمان عمل کرنے لگے تو سب آسان بھی ہوگا۔ آپ غور کریں کہ کوئی آدمی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھنے لگے تو 5 وقت کی نماز بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہو جاتا ہے۔ عمل کریں، ماحول بنائیں تو سارا ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ پردے کے متعلق چند اہم باتیں خواتین اسلام کے بارے میں، مرد حضرات کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت کی ہیں۔ اب حاضرین کرام، اب یہ دیکھنا ہے کہ عورت پردہ ہے بولے، محرم کے لیے کتنا، غیر محرم کے لیے کتنا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ محرم یعنی جن سے رشتہ نکاح حرام ہے، باپ، بھائی، چچا، دادا، نانا، یہ حضرات ہیں، تو ان کے ساتھ جو پردہ ہے ہر ایک عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ پردہ کرے، محرم سے بھی۔ محرم کے پاس بھی ایک عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کھلا رکھ سکتی ہے،
یعنی باپ بھائی وغیرہ کے سامنے ایک عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلا رکھ سکتی ہے۔ عام طور پر جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، یہ اس کے بارے میں مسائل معلوم کرنا ہر مسلمان مرد کے لیے بھی لازم ہے، تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو، رشتہ داروں کو سمجھائے کہ پردہ ہوتا کیا ہے۔ ایک عورت کے لیے گلا بھی پردہ ہے، گردن بھی پردہ ہے، یہ سب پردے میں شامل ہے۔ خلاصہ کلام ساری بات کا یہ کہ جو لوگ محرم ہیں، یعنی جن سے رشتہ نکاح حرام ہے، ان کے سامنے ایک عورت اپنا چہرہ، ہاتھ، پاؤں، بس یہ 3 اعضاء ظاہر کر سکتی ہے۔ بس ان کے سوا غیر محرم کے سامنے سوائے ایک آنکھ کے کوئی بدن کا حصہ ظاہر نہ ہو۔ یہ پردہ ہے غیر محرموں کے لیے، سوائے ایک آنکھ کے۔ یہ اتنی باتیں جو ہم نے عرض کی ہے، یہ سب کے سب احادیث پاک میں، فقہی کتب میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے کہ پردہ مرد کا کیسا ہوتا ہے، عورتوں کا کیسا ہوتا ہے، عورت کا پردہ محرم کے لیے کیا ہے، غیر محرم کے لیے کیا ہے۔ تو اب حاضرین غور کریں، اتنے سخت پردے کے اسلام تعلیم دے رہا ہے، پھر آج کس منہ سے مسلمان اپنے بچیوں کو بے پردہ کر رہے ہیں؟ نہ اسکول جانے کے لیے پردہ، نہ کالج جانے کے لیے پردہ۔ بے حیا ہماری لڑکیاں بے حیا بن کر گلی کوچوں میں اور پارکوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں غیر مردوں کے ساتھ پھر رہی ہے، اور باپ بے فکر بیٹھا ہوا ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے آج مسلم قوم کا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیسی غفلت کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو حاضرین کرام، اب میں آپ کو احادیث پاک سناؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں کھلے اور واضح طور پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کل ٹی ویوں میں اور نیوز چینلز میں ڈیبیٹ لوگ کرتے ہیں، اور اس میں بعض عورتیں چلا چلا کے کہتی ہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے پردے کا حکم، کہیں نہیں ہے پردے کا حکم۔ واہ بھائی واہ، دنیا بھر کے مسلمان 1400 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن میں پردے کا حکم دکھ رہا ہے اور تم کو نظر نہیں آتا۔ تم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ کوئی بول دیا ان پڑھ آدمی قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، یہ بھی پکارنے لگی کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے کہنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑتا، اور پڑھنا ہی سمجھنا بھی پڑتا۔ بغیر پڑھے بغیر سمجھے کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ 30 پارے، 6666 تقریباً آیتیں، 540 غالباً رکوع، 114 سورے، یہ سب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جس نے کبھی قرآن کا ٹائٹل نہیں دیکھا، وہ لوگ پکار رہے ہیں قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا پردے کا حکم نہیں ہے؟ پردے کا حکم تو کئی آیتوں میں ہے، لیکن 2 آیتوں میں کھلے طور پر ہے، واضح ہے۔ عام جاہل بھی پڑھ لے سنے تو سمجھ میں آئے گا، ہاں بھئی یہاں پردہ سکھایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو 2 آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں 2 جگہ حکم آیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہو گیا۔ تو یہاں اس آیت پاک کی تفسیر میں احادیث پاک مفسرین نقل فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظاہر ہو گیا وہ پر اس کے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظاہر ہوا کا مطلب کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ، 2 ہاتھ، 2 قدم۔ چونکہ یہ زیادہ استعمال میں کام میں آنے والی چیزیں ہیں اور ان کو ڈھانک کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے یہ پردہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ظاہر ہو سکتا ہے مگر کس پر ظاہر ہو سکتا ہے؟ محرم مردوں پر، یعنی وہ مرد جن کے ساتھ عورت کا رشتہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے چہرہ، ہاتھ، پاؤں ظاہر ہو سکتا ہے، اور جو محرم نہیں ہیں ان کے لیے تو حرام ہے، ان پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔
قرآن مجید حکم دے رہا ہے. تو جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، آج کل حجاب کے نام پہ عجیب تماشے ہو رہے ہیں. عورتیں حجاب حجاب بولتی ہیں، ان کا چہرہ کھلا ہے. حجاب کے نام پر بڑے بڑے لیکچرز دے رہی ہیں عورتیں اور ان کا چہرہ کھلا ہے. یہ کیسا حجاب ہے؟ صرف سر ڈھانکنے کا نام حجاب نہیں ہے، چہرہ ڈھانکنے کا نام بھی حجاب ہے، بلکہ غیر مردوں کو دکھانا تو حرام ہے. بزرگوں نے لکھا ہے، محدثین نے، سوائے ایک آنکھ کے باقی سب پردہ ہے. وہ ایک آنکھ سے راستہ چلنا آسان ہو، دیکھنے میں آسانی ہو، اسی لیے وہ ایک آنکھ کھلی رکھی جا سکتی ہے، باقی سب پردہ ہے. اتنی سخت تاکید چہرے کے پردے کی آئی ہے، اور چہرے کو پردے میں لوگ شامل ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہیں چہرہ کھلا رہا تو چلتا. ایک شاعر بولا ہے ایک زمانہ پہلے، غالباً اکبر الہ آبادی یا کوئی اور ہے، یہ 21ویں صدی کا انقلاب ہے، بدن پہ برقع، چہرہ بے نقاب ہے. انقلاب، الٹا انقلاب ہو رہا ہے کہ سارا بدن چھپا ہوا ہے مگر چہرہ بے نقاب ہے. تو چہرہ تو اصل پردہ ہے، سارے بدن میں سب سے زیادہ چھپانے کے قابل جو حصہ ہے وہ سطر کے علاوہ چہرہ ہے. تو حاضرین کرام، قرآن مجید کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 31 میں کہ وہ اپنی زینت عورتیں ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو گیا. کیا ظاہر ہوا؟ یعنی جس کو ڈھانپنا مشکل ہے، وہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 53، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں مختصر عرض کروں گا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت فرمائی اور ان کے حجرے میں لوگوں کو بلایا. پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب پردہ نہیں کیا جاتا تھا، تو لہٰذا صحابہ کرام آئے، تناول وغیرہ ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ کب جائیں گے. لیکن صحابہ کرام کچھ گفتگو میں تھے. یہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، وہ حضرات تھے جو ابھی ایمان لائے تھے، ان کو ابھی آداب نہیں معلوم تھے اور صحبت نبوی کی وجہ سے پوری تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی، بالکل نئے حضرات تھے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب ذہن میں شک شبے کے کانٹے نہیں پیدا کر لینا، صحابہ بھی ایسا کرے کیا؟ صحابہ کرام کچھ بھی کرے تو ہمارے لیے کرے، ہماری نصیحت کے لیے کرتے. ان سے جو عمل بھی ظاہر ہوتا بعد والوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے، اس لیے ان سے اس طرح کے عمل ظاہر ہوتے تھے. لیکن یہ نئے نئے حضرات تھے، بہرحال گفتگو میں تھے. ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، آپ اتنے باحیا ہیں کہ گھر میں آنے والے لوگوں کو کبھی اپنے عمل سے بھی ظاہر نہیں فرماتے کہ بس اب تم چلے جاؤ. زبان سے تو کبھی نہیں فرماتے، عمل سے بھی ظاہر نہیں ہوتا، کبھی آپ کے فعل مبارک سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ نہیں اب جانا چاہیے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں تو اچھا ہے، تاکہ حضور آرام فرما سکیں. ایک معاملہ تھا، لیکن وہ حضرات نہیں اٹھ رہے تھے. تو اس درمیان میں سرکار باہر تشریف لے جاتے اندر آتے، باہر تشریف لے جاتے اندر آتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، بڑی تفصیلی آیت ہے. اس میں ایک حکم یہ ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، یعنی فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، نبی کے ازواج مطہرات یعنی ہماری امہات المؤمنین، مومنین کی ماؤں سے اگر تم کچھ پوچھنا بھی چاہو، تم کو کوئی ضرورت ہو، مسئلہ معلوم کرنا ہو، علم حاصل کرنا ہو یا کوئی اور چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اب بتائیے، کھلے طور پر آیا نا پردے کے پیچھے سے مانگو، تو پردے کے پیچھے چہرہ دکھتا کیا؟ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آتا، پردے کے پیچھے سے قدم نظر آتا. پھر کس لیے لوگ سر پہ دوپٹہ باندھ کے چہرہ کھلا رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم پردہ کر رہے ہیں؟ پردے میں تو چہرہ داخل ہے. میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ بزرگوں نے برقع کیسا پہننا، چادر کیسی اوڑھنا عورتوں کو وہ بتایا ہے باضابطہ. محدثین نے بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت بھی کریں گے. تو یہ ان دو آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے پردہ کرنا عورتوں کے لیے غیروں کے سامنے لازم ہے، فرض ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو خود بھی گناہگار، اس کا باپ جو ذمہ دار ہے وہ بھی گناہگار ہے، برابر کا شریک ہے وہ باپ بھی جو اپنی بچی کو پردہ کرنے نہیں دیتا. تو حاضرین کرام، پردہ بے انتہا ضروری عمل ہے،
اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان دو آیت پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جیسے نماز کا حکم بھی بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بھی بعد میں آیا، حج کا حکم بھی بعد میں آیا، پردے کا حکم بھی بعد میں آیا۔ شروع سے پورا اسلام ایک ساتھ نہیں اترا، لوگوں کو سب ایک ساتھ حکم نہیں بتایا گیا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ سمجھنے لگے ویسے احکام ان کو دیے جانے لگے۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی چند آیتیں ایسی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، قرآن کا حکم آیا۔ اصل میں کیا تھا، یہ تفصیل اس کی بہت ساری الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن جو اترنے والا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے پاس طے شدہ ہے، معلوم ہے، لیکن رب جو اتارنا چاہتا ہے جو آیتیں جس حکم کے بارے میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے ڈال دیتا۔ نبی تو پہلے سے جانتے ہیں، پورا قرآن حضور پہلے سے جانتے ہیں، بعض صحابہ اکرام کے دل میں، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسی آیتیں، ان کا حکم ڈالا جاتا، وہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے۔ تو پردے کا حکم بھی جو آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتی اور سرکار سے ملاقات کے لیے مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم، کافر، مشرک، فاجر، گناہ گار بھی آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی کہ نبی کی ازواج مطہرات اور مومنین کی مائیں ہیں، یہ کیسے غیر مردوں کے سامنے رہے؟ ان کے دل کو یہ بات کھٹکتی تھی۔ تو فرماتے ہیں، تفسیر طبری کی یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو حجبت عن امہات المؤمنین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین کو اگر آپ پردے میں رکھتے تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی غیروں سے پردہ کرا دیجئے۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام کو پیارے آقا نے کتنی اجازت عطا فرمائی تھی کہ کوئی بات تمہیں سمجھ میں آئے تو بول دینا۔ آج اگر مسلمانوں میں یہ معاملہ ہوتا تو مسلمانوں میں جھگڑے نہیں ہوتے، ہم کسی کی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، میں جو بولا وہی صحیح۔ لوگ اگر مشورے سے کوئی عام کام طے کرتے، قوم کا، پبلک کا، تو ماشاءاللہ بہت کچھ بھلائیاں ہو جاتی، لیکن یہاں مشورہ نہیں لیا جاتا، مشورے دینے والوں کی زبان کاٹی جاتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ تم مشورے دیتے رہو، مشورے لیتے رہو، اور مشوروں سے جو کام کیا جاتا ہے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آپ امہات المومنین کو پردہ کرائیں۔ کیوں؟ وہ وجہ بھی بتاتے ہیں، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، گناہ گار بھی آتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ گناہ گار ہماری ماؤں کو دیکھیں، اس لیے عرض کر رہے ہیں۔ فَنَزَلَتْ آیَةُ الْحِجَابِ، امام طبری اپنی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ اس گزارش کے بعد میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اے ایمان والو اگر تم نبی کی ازواج سے، مومنین کی ماؤں سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے، کوئی مسئلہ، کوئی مشورہ لینا ہوتا تو پردے کے پیچھے سے کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، آپ تو میرے باپ جیسے ہیں، پھر آپ پردہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے، اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ تو حاضرین کرام، جو پردہ اسلام نے ڈالا ہے مسلمان عورتوں کے سامنے، جو پردے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو دیا ہے، وہ پردہ اگر کوئی چاک کرے، پھاڑ دے، بے پردہ عورت ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے بے پردہ کر دے گا کہ پھر اس کا عیب، اس کا نقص، اس کی برائی دنیا میں سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بے پردہ عورتیں کیسی بے عزت ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ تماشا بنایا جا رہا ہے بے پردہ عورتوں کا، اور بے پردہ عورتیں خود جانتی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، پردہ دار عورتوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، یہ خود عورتیں بھی جانتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب دماغ پر، عقل پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، اچھی اور بری بات کی تمیز اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور کروانے کی ہم کو ضرورت ہے۔
یہ حدیث پاک ہے پردے کے متعلق، جس میں چہرے کے پردے کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث شریف ہے سعید بن منصور، حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تسدل المرأۃ جلبابها من فوق رأسها على وجهها، قرآن پاک کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے جلباب قریب کر لیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے جلباب اپنے قریب کر لیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، تمام مومنین کی ماں فرما رہی ہیں کہ عورت جب حجاب کرے، یعنی سر پہ اپنا دوپٹہ ڈالے، تو وہ اپنے سر کے اوپر سے ڈال کر چہرے پر بھی ڈال دے، چہرہ چھپا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردہ ہے، اور آج کل کی عورتیں بے پردہ چہرہ کھلا رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پردے میں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نیند میں چلنے پھرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، وہ نیند میں ہے، چل پھر رہا ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہوش میں ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ لوگ جو چہرہ کھلا رکھ کے سر ڈھانک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پردے میں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ سارے احکامات، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، غیر مسلمین سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں پردہ کریں، نہ کرنا ہے نہ کریں، لیکن قرآن، اسلام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو۔ حاضرین کرام، دین اسلام کا مزاج، قرآن کا حکم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے بھی سمجھنے والی عورتیں 1400 سال کے بعد پیدا ہو گئی، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں پردہ تو ہے، پردہ صرف سر چھپانے کا نام ہے، چہرہ چھپانے کو پردہ نہیں کہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے عالم ہو گئے، ان سے بھی بڑے سمجھدار ہو گئے، ان سے زیادہ نبی کا حکم جاننے والے ہو گئے، جن کی تعریف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی عاقلہ، سمجھدار، علم والی عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ان کی بات، ان کا قول تسلیم نہ کر کے کیا ہدایت عورتیں پا سکتی ہیں؟ حدیث پاک ہے، حج کے موقع پر احرام کی نیت کر کے امہات المومنین بعض خواتین سواریوں پر سوار ہو کر پردے میں جا رہی تھی۔ پردے کیسے ہوتے تھے؟ ہودج ہوتا تھا، یعنی ایک لکڑی کا چوکور حصہ ہوتا تھا، وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر رکھا جاتا تھا، اس میں خواتین سوار ہوتی تھی، پردے لٹکتے تھے۔ تو کبھی گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ پردے ہٹا دیتے تھے۔ سفر میں، حالت سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا، مسند امام محمد ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بعض دوسرے سوار، چونکہ راستہ ہے تو کئی سواری گزرتی ہے، بعض دوسرے سوار ہمارے پاس سے جب تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے لگتے تو کہیں ان کی نظر نہ ہم پہ پڑ جائے۔ امہات المومنین فرماتے ہیں وَنَحْنُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہوتے سواریوں پر، فَإِذَا حَاذُوا بِنَا، اگر وہ دوسرے سوار ہمارے مقابل آ جاتے، برابر آ جاتے، تو صدلت احدانا جلبابہا من رأسہا علی وجہہا، تو ہم میں سے ہر ایک عورت اپنے سر پہ جو پردہ اٹھا کے رکھی تھی وہ چہرے پہ ڈال لیتی۔ چہرے کا پردہ گرمی سے بچنے کے لیے اٹھایا تھا، جب کوئی اجنبی سواریاں گزرتے تو فوراً ہم اپنا چہرہ چھپا لیتے۔ اب یہ کب ہے؟ احرام کی حالت میں، نیت حج، نیت عمرہ کر کے جا رہی ہے، تو حالت احرام میں بھی عورت کو پردہ چھپانا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں، مگر اتنا فرق ہے کہ چہرے پر وہ کپڑا نہ لگے۔ احرام کی حالت میں اگر ہیں تو اس طرح پردہ کریں کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، مطلب چھوڑ کے تھوڑا دور پکڑ لیں۔ اس طریقے سے اگر رہیں گے تو کوئی دم لازم نہیں آئے گا، احرام کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا، مگر حالت احرام میں بھی اجنبی مردوں سے امہات المؤمنین پردہ کرتی تھی، اور پردے کا مطلب بتا رہی ہیں کہ چہرہ چھپانا دراصل پردہ ہے۔ اور آج اس کے بالکل برخلاف عمل کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرہ چھپانا تو عین پردے میں داخل ہے، امہات المؤمنین اس بات کو بتا رہی ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک اس کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے،
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، امہات المومنین فرماتی ہیں کننا نخمر وجوہنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسری خواتین جو سفر کرتی تھی حالت احرام میں تھی، وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنا چہرے پر چادر ڈال لیا کرتے تھے، سر کی جو اوڑھنی ہوتی تھی وہ چہرے پر ڈال لیتے تھے، مگر وہ کپڑا چہرے کو نہیں لگنے دیتے تھے۔ تو حالت احرام میں بھی پردہ چہرے کا لازم ہے۔ امہات المؤمنین، صحابیات اور بزرگ خواتین امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے رہی ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس تعلیم کو مرد حضرات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خواتین اسلام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بخاری کی حدیث ہے، فتح الباری میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دعا دیتی ہیں حضرت ام المؤمنین۔ آپ غور کیجئے، آج ہم کو دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ دعاؤں سے اخلاق بھی بنتے ہیں، دل بھی سنورتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، زندگیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، آخرت بھی بنتی ہیں۔ دعاؤں کی کتنی ضرورت، اور خاص طور پر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیں، تو ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی دعاؤں کی برکت 1400 سال پہلے جو دعا دی تھی وہ دعاؤں کی برکت آج ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دعا کرتی ہیں، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، ہجرت کرنے والی جو عورتیں ہیں پہلے زمانے میں، ابتدائی اسلام میں جو ہجرت کرنے والی عورتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان پر مہربانی فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما انزل اللہ ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا کہ عورتیں اپنی چادر، اپنی اوڑھنیاں اپنے چہرے پر ڈال لے اور اس سے اپنا سینہ چھپا لے۔ دور جاہلیت میں جو مشرک عورتیں ہوتی تھی اور باندیاں ہوتی تھی، آزاد عورتیں نہیں، جو باندیاں ہوتی تھی اور مشرک عورتیں ہوتی تھی، دور جاہلیت میں ان کے چہرے کھلے رہتے تھے، ان کا گلا کھلا ہوتا تھا، ان کے سینے کھلے ہوتے تھے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ باندیاں ہیں۔ اسلام آیا تو عورتیں آزاد ہیں، آزاد عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ اب اس بات پر غور کریے، آج عورتیں چہرہ چھپاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلامی ہے، چہرہ کھلا رکھنا غلامی ہے، چہرہ ڈھانکنا آزادی ہے۔ دور جاہلیت میں جو باندیاں تھی، اگر وہ چہرے پہ پردہ ڈالتی انہیں ڈانٹا جاتا کہ تم چہرے پہ پردہ نہ کرو کیونکہ تم باندی ہو۔ آزاد عورت اور باندی میں فرق کے لیے یہ بھی ایک علامت تھی۔ پتہ یہ چلا کہ باندیوں کی نشانی ہے چہرہ کھلا رکھتے ہیں، غلامی کی نشانی ہے عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں، اور آزادی کی علامت ہے عورتوں کے لیے کہ وہ چہرے پہ پردہ ڈالتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چادریں اور اپنی اوڑھنیاں اپنے چہرے اور سینوں پر ڈال دیں، مطلب چھپائیں۔ تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ رحم فرمائے، پہلے زمانے میں ہجرت کرنے والی عورتوں پر جیسے یہ حکم نازل ہوا فوراً انہوں نے اسی وقت اپنا چہرہ ڈھانک لیا، اپنا سینہ ڈھانک لیا، اور ایک بال برابر حکم میں تاخیر نہیں کی، حکم بجا لانے میں ایک بال برابر وقت میں تاخیر نہیں کی، فوراً اس کو مان لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو پتہ چلا اس قوم پر اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے جو اللہ رسول کے حکم کو مانتے ہیں۔ خلاف ورزی بھی کریں گے، بے پردگی بھی کریں گے، بے حیائی بھی عام کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم پر رحم ہو کرم ہو، تو کوئی رحم آنے والا نہیں ہے۔ رحم صرف اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس کے بعد اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبید بن عمیر، یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ کھلا ہے، عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ کھلا ہے، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی چہرہ ڈھانک لے، اے اللہ کی بندی چہرہ ڈھانک لے۔ آپ کے اس عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چلنے پھرنے والی بچیوں کو بولتے رہیں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں کسی گھر سے کوئی لڑکی بے پردہ نکل جائے،
باہر رہنے والے لوگوں کا کام ہے وہ سمجھائیں. اگر وہ نوجوان ہیں تو کہیں میری بہن آپ پردہ کرو. باپ کی عمر کا ہے تو کہے بیٹا پردہ کرو، جاؤ اوڑھنی اوڑھ کے آؤ. یہ بڑوں کا کام ہے. پچھلے زمانے میں یہ کام مسلمان کرتے تھے، اسی لیے گھر کے باہر بے پردہ نکلنے سے عورتیں شرماتی تھیں. اور آج یہ کام کوئی نہیں کرتا، اس وجہ سے سب بے حیائی کے طور پر نکل رہی ہے. آپ دیکھیے، غور کیجئے، ایک اہم بات ہے، میں عرض کروں گا. خواتین عام طور پر خواتین ان لوگوں سے پردہ کرتی ہے جن کے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی ہو. اب باقی جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی، اس لیے کہ دیندار لوگ بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ان کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھے بولے نہ، نصیحت کہیں نہ کر دیں، اس لیے پردہ کر لیتی ہے. ہر مسلمان اگر بولنے لگے تو ماشاءاللہ سارے گھرانوں کی مسلمان لڑکیاں، عورتیں پردہ کرنے لگ جائیں. تو حاضرین کرام، پردے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. بے پردگی جہاں ہوتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے. اور آج یہ عذاب کی شکل میں یہ بات ہم میں آ رہی ہے. عام عذاب تو نہیں ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں بے حیا ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ نعوذ باللہ اپنی زندگی گزارنے کو بڑی عیش و عشرت کی بات سمجھ رہی ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے. بہرحال حاضرین کرام، پردے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اس کی تفصیل اور بہت ساری ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی، ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا. اس کے بعد حضور کی خدمت میں آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر پہ ایک ایسی چادر ہے جو بالکل پتلی ہے، پتلی اوڑھنی ہے سر پر. آج بھی ہمارے مسلمان اپنی بچیوں کو پتلی اوڑھنی اڑاتے ہیں، اور خاص طور پر جو بچیوں کے لباس آتے ہیں ان لباسوں کے ساتھ تو اوڑھنیاں نہیں ہوتے، چندیاں ہوتے ہیں. اس کو اوڑھنی نہیں کہہ سکتے. اوڑھنی تو اس کو کہتے ہیں جو سر پر سے ڈالی جائے، کمر تک کور کرے، اس کو اوڑھنی کہتے ہیں. لیکن یہ چندیاں اوڑھی جا رہی ہے، اور وہ بھی پتلے، جالی دار. نہ باپ کو شرم ہے نہ بھائی کو شرم ہے، سب کی شرم چلے گئی. کسی نے شاعر سے پوچھا یہ کیا ہو گیا آج کل کہ عورتیں بے نقاب ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ تو شاعر نے جواب میں کہا کہ دراصل مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے عورتوں کے سر سے پردہ ہٹ گیا. وہ پردہ جو عورتوں کے چہرے پر اور ان کے سر پہ ہوتا تھا وہ اڑ گیا، اور مردوں کی عقل پہ پڑا ہوا ہے. اس لیے نہ مرد روک رہے ہیں نہ ٹوک رہے ہیں، اور عورتیں بے حیا پھر رہے ہیں. وہ نوبت آ رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیفیت میں دیکھا تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا سارا بدن ڈھانک دے، خاص طور پر اپنا چہرہ اور اپنے ہتھیلیاں، خاص طور پر اپنا چہرہ اور اپنے ہتھیلیاں ڈھانکے. تو حاضرین کرام، یہ اہم ترین پردہ ہے. تو پردے کی یہ ساری کیفیتیں اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں. ان سارے اہم امور کے ساتھ میں بتلانے کا ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے بیٹیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کو پردہ کرنا سکھائیں. اور پردہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، صوفی ہیں. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت عورت پردہ کیسا کرے؟ تو آپ کالی چادر لیے. بات غور کرنے کی ہے. کالی چادر لیے تو پتہ چلا کہ چادر اوڑھنے کے لیے جو برقع ہوتا ہے وہ کالا ہونا چاہیے. اور آج رنگ برنگی برقعے نکل گئے. وہ برقعے نہیں دکھ رہے ہیں، عورت کپڑے پہن کے باہر نکلی ایسا دکھ رہا. اس طریقے کے برقعے، ہم اقسام کے رنگ برنگی برقعے. یہ کالا برقع صحابہ کرام کے دور سے ہے، نیا نہیں ہے. اس زمانے سے کالا ہی استعمال کر رہے ہیں. باضابطہ روایتوں میں، محدثین کی سیرت، ان کی زندگیوں میں کالے رنگ کا برقعے کا ذکر ملتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کالی چادر لیے اور لپیٹ کے بتائے. کیسا لپیٹے؟ فرما رہے ہیں کیسا لپیٹے وہ بھی بتائے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں
کہ انہوں نے ایسا لپیٹا کہ یہ سر کی آنکھوں کی بھوؤں کے اوپر تک چادر لائی، اور پھر آخر میں جب چادر لپیٹی تو اس طرح لیا کہ ایک بائیں آنکھ کھلی رہ گئی، باقی سارا حصہ چھپا ہوا ہے، جس میں ہاتھ بھی آ گئے، قدم بھی آ گئے، اور فرمایا عورت ایسا پردہ کرے۔ اب بتائیے ایسا پردہ کہاں کر رہی ہے؟ اوڑھنیاں اوڑھتی ہیں تو ایسا اوڑھنیاں اوڑھی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ پچھلے زمانے میں عورتیں اوڑھنیاں اوڑھتی تھی ماشاءاللہ، ہم اپنے ماؤں کو دیکھیں، اپنی نانیوں کو دیکھیں، اپنی دادیوں کو دیکھیں، کمر تک، گھٹنوں تک ان کی اوڑھنیاں ہوتی تھی، اور دیکھ کر بھی مرد انجان بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد دیوس ہے، مطلب شیطان کا کھلونا ہے، جو بے حیائی کو دیکھ کر بھی، اپنی عورتوں میں بے حیائی دیکھ کر بھی خاموش ہوتا ہے۔ تو شیطان کے کھلونے بن چکے ہیں آج کل مرد، ان کی غیرت نہیں جاگتی، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، بے پردگی کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں کو بٹھا کر گاڑیوں پہ لے جاتے ہیں۔ پردے سے لے جائیں، پردہ ایسا کریں کہ چادر جو اوڑھ رہے ہیں کم از کم کمر تک تو ہو، کم از کم گھٹنوں تک تو ہو، اتنی بڑی چادر ہونی چاہیے، تب پردہ ہوتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم قرآن پاک کا حکم ہے، احادیث پاک کا حکم، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے خواتین کو پردے میں رکھیں اور یہ بتائیں کہ یہ پردہ آزادی ہے، پردہ کرنا آزادی ہے، پردہ کرنا غلامی نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں جو غلام ہوتے تھے ان کو پردہ نہیں کراتے تھے، جو آزاد تھے وہ پردہ کرتے تھے۔ اب اس دور میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پردے کی وجہ سے غلامی مل رہی ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، مسلمان عورتیں کیوں آزاد رہیں؟ جو عورتیں مسلمان عورتوں پہ اعتراض کر رہی ہیں وہ یہ کہنا چاہتی ہیں ہم غلام ہیں تو مسلمان عورتیں کیوں آزاد رہیں، ان کو بھی غلام بنائیں، اس لیے چہرے سے، سر سے پردہ ہٹانا چاہتی ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، پردہ کرنے والی خاتون دراصل ایمان والی خاتون ہوتی ہے، اللہ رسول کے حکم کو ماننے والی ہوتی ہے، اور کوئی عورت بے پردہ جب بازار میں نکلتی ہے چہرے کا نقاب کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ فرمایا عورت شیطان بن کر بازار میں چلتی پھرتی ہے، عورت شیطان بن کر بازار میں چلتی پھرتی ہے۔ جو عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں چلتی پھرتی ہے، ان کا پلو ہٹ جاتا ہے، ان کی اوڑھنی ہٹ جاتی ہے، یا اوڑھنی نہیں اڑتی، یا چہرے سے نقاب ہٹ جاتا ہے، یا ان کے جسم کی حیت اور کیفیت نظر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو شیطان فرمایا ہے۔ کوئی مولوی ملا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ تو ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو شیطان بننے سے بچائیں، عورت کو عورت رہنے دیں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر سے جب بچی نکل رہی ہے پہلے سامنے بلائیں، دیکھیں کہ برقع کیسے اڑ رہی ہے، کس قسم کا ہے، کہاں تک ڈھکا ہوا ہے، اچھی طرح پردہ با پردہ بنا کر، پردہ بہترین بنا کر گھر سے جانے کی اجازت دیں، اگر ضرورت ہے تو، ورنہ ضرورت نہیں ہے تو عورتوں کو گھر کے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گھر عورتوں کی وہ دنیا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، عورتوں کی دنیا مسلمان کا گھر ہے۔ جیسے جنت میں بڑا محل ہوتا ہے، دنیا میں شوہر کا دیا ہوا گھر ہی اس کا اپنا وطن ہے، اس کا اپنا شہر ہے، اسی میں اس کو زندگی گزارنا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے کنویں سے نکالنے سے مچھلی مر جاتی ہے، عورت کو گھر کے باہر بلا ضرورت نکالنے سے بھی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو زندہ رکھیں، ایمان والی بنائیں، بے پردہ ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، پردہ کرنے والا مرد اور پردہ کرنے والی خواتین بنائیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔